السلام علیکم۔ میرا آج کا ٹاپک ہوگا کہ ایک صحت مند انسان کے پیشاب میں قطرے کیوں آتے ہیں۔ بار بار پیشاب میں قطرے آنے کی وجہ سے نماز میں اور کپڑے کا خراب ہونا ہوتا ہے۔ ایک صحت مند انسان کے پیشاب میں جلن کیوں ہوتا ہے، قطرے کیوں آتے ہیں بار بار، اور نماز کے لیے وضو کے بعد پھر قطرے کا آنا یا قطرے کا تصور ہونا، اور نماز کے لیے مشکلات یا پھر فون پہ اگر کوئی میل بائی فیمیل سے یا گرل فرینڈ سے فون پہ باتیں کریں، اور باتیں کرنے کی وجہ سے بھی آج کل ہمارے نوجوانوں کے پیشاب میں قطرے آ جاتے ہیں۔ تو باقی یہ ہے کہ کپڑے بھی خراب ہوتے ہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ نماز کے لیے بڑے مشکلات ہوتے ہیں۔ پیشاب میں قطرے آنے کی وجوہات، اس کے ٹریٹمنٹ اور اس کے میڈیسن کے حوالے سے، اس کی معلومات کے حوالے سے میرا آج کا ٹاپک ہوگا۔ تو برائے مہربانی پیشاب میں بار بار قطرے کا آنا، نماز کے لیے مشکلات کا سامنا ہمیں کیوں پڑتا ہے، اس کے حوالے سے میرا آج کا ٹاپک ہوگا۔ تو برائے مہربانی سمجھنے کے لیے آپ میرے اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیں۔ اعظم میڈیکل یوٹیوب چینل کو سبسکرائبر کریں، کیونکہ میں ہر روز نئے اچھے انفارمیشن، معلومات، ڈائگنوسس، میڈیسن، ٹریٹمنٹ کے بارے میں آپ کے لیے ویڈیوز اپلوڈ کرتا ہوں۔ تو ایک صحت مند انسان کے پیشاب میں قطرے کا آنا سب سے بڑا دو ریزنس آتے ہیں۔ ایک پروسٹیٹس کی گرمی کی وجہ سے، ایک پروسٹیٹس کی انفلاممیشن سوجن کی وجہ سے، کیونکہ پروسٹیٹ کے درمیان میں ہمارا پیشاب کا نالی انٹر ہوتا ہوا آ جاتا ہے۔ جب پروسٹیٹ میں گرماش ہوتا ہے، گرماش کی وجہ سے وہ اپنا یعنی کہ گرماش کی وجہ سے وہ اپنا کام کرنا بھول جاتا ہے۔ آپ یوں سمجھنے آسان بھاشا میں، آسان لفظوں میں، کہ پروسٹیٹ میں اگر گرماش ہو تو پھر وہ اپنا کام کرنا بھول جاتا ہے۔ تصور اس کو نہیں ہوتا ہے کہ میں کیا کام کر رہا ہوں۔ تو پھر اسی طرح وہ گرمائش، وہ لیکوئڈ ہمارے پیشاب کے نالی سے کراس ہوتے ہوئے پھر ہمارے نفس کے ذریعے آ جاتے ہیں، ہمارے نماز میں، ہمارے کپڑوں میں بے دخلیاں ہو جاتے ہیں۔ تو یا تو پھر پروسٹیٹس میں انفلاممیشن سوجن کی وجہ سے ہمارے پیشاب رک کر آ جاتا ہے، سلو آ جاتا ہے۔ تو باقی ہے کہ کوئی میڈیسن، کوئی دوائی لینے سے یا ایسا کوئی خوراک لینے سے انفلاممیشن سوجن کم ہوتا ہے، تو پھر پیشاب کا نالی بحال ہوتا ہے۔ تو مین مسئلہ یہ ہے کہ پروسٹیٹس کی گرمی کی وجہ سے، کیونکہ پروسٹیٹس میں گرمی ہوتا ہے، گرمائش کی وجہ سے وہ اپنا کام بھول جاتا ہے، جس کی وجہ سے پانی جیسے، لیکوڈ جیسے قطرے ہمارے پیشاب میں آ جاتے ہیں۔ پروسٹیٹس باقی ہے کہ اس پروسٹیٹس کا کام کیا ہوتا ہے۔ پروسٹیٹس کا کام ہمارا منی کو بنانا اور منی کو گاڑھا کرنا ہوتا ہے، اور ہم مصری کے وقت وہ اپنے نالی کو آن کرتا ہے اور پیشاب کی نالی کو بند کرتا ہے، جس کی وجہ سے منی کا آنا ہوتا ہے۔ پروسٹیٹس ہمارے منی کو گاڑھا کرنے میں مدد دیتا ہے، اور باقی ہے کہ اس کی وجوہات میں نے آپ کو بتا دیا۔ بچپن میں غلط کام کی وجہ سے اس میں گرماش ہو جاتا ہے۔ بچپن میں مشت زنی، میل بائی میل کی سیکس کی وجہ سے، اور زیادہ غلط کام کی وجہ سے پروسٹیٹس میں گرماش آ جاتے ہے بچپن میں۔ اس کے بعد دن رات یا بار بار ہم مستری کرنا، ایک رات میں دو تین مستریاں کرنا، یا ہر رات کو یا ہر ڈے کو صبح شام مستریاں کرنے سے، یعنی کہ میل فیمیل کے ملاپ سے، بار ملاپ سے بھی اسی طرح پروسٹیٹس میں گرماش آ جاتا ہے۔ اور زیادہ میڈیسن لینے سے، شوگر کا، ہیپیٹائٹس کا، ٹی بی کا، یا پین کلر یا پیناڈول، پیراسٹامول، کوئی بھی میڈیسن لینے سے ہمارا پروسٹیٹس میں سوجن بھی آتا ہے اور گرماش بھی آ جاتا ہے۔ سوجن انفیکشن کی وجہ سے اسی طرح ہو جاتا ہے، اور شوگر کی امراض کی وجہ سے بھی پروسٹیٹس میں سوجن آ جاتا ہے، اس میں کام کرنے میں دشواریاں ہو جاتے ہیں۔ اور اس کے بعد اس کا علاج یہی ہوگا کہ آپ اپنے کسی بھی فیملی ڈاکٹر کے ساتھ مشورہ کریں۔ تو 40 سال کے بعد 45-50 سال کے درمیان میں ہمارے پروسٹیٹس میں ویسا بھی انفلاممیشن سوجن آ جاتا ہے۔ گلانڈس کا بڑھنے کا شدت زیادہ ہوتا ہے 40، 45، 55 سال کے بعد۔ تو مزید معلومات کے لیے آپ مجھے کمنٹ کریں، میں آپ کو کمنٹ پہ جواب دے دوں گا۔ اگر آپ کو ایسا کوئی پرابلمز ہو، پیشاب میں قطرے کی مسئلہ ہو، تو آپ اپنے فیملی ڈاکٹر سے مشورہ کریں۔ مزید معلومات کے لیے آپ مجھے کمنٹ کریں۔ اگر آپ کو میرا یہ ویڈیو اچھا لگے، برائے مہربانی میرے اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کو فیس بک میں، واٹس ایپ میں شیئر کریں۔ شیئر کرنے سے آپ کے دوستوں کو علم کی اضافی ہو جائے گی۔ شکریہ۔